मोहतरम सामीन, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आदाब अर्ज़। मुल्तान पाकिस्तान से आपका दास्तान गो सैयद तसद्दुक हुसैन बुखारी आज आपके लिए एक नई लोक दास्तान बल्कि सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुआ है। ये कहानी भी सैकड़ों साल पुरानी तुर्क लोक दास्तान है। कहानी के मरकजी किरदार ताहिर और ज़ोहरा है। ताहिर और ज़ोहरा ये लोक दास्तान कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले वस्ती अनातोलिया के मुल्क कूनिया में एक जबरदस्त जाहो जलाल और शान शौकत वाला बादशाह तहमासप हुकूमत करता था, जिसके बेशुमार महल्लात, कारून जैसी दौलत और आसूदा हाल रियाया थी। आप जानते हैं कि कूनिया पुराने जमानों में भी बहुत मशहूर शायर था, हजारों साल पहले। आज भी वो दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है, क्योंकि वहाँ हजरत जलालुद्दीन रूमी जैसे सूफी शायर का मज़ार मुबारक है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से मुसलमान, अंग्रेज, यहूदी सब उनकी तसव्वुफ बड़ी शायरी से मुतासिर जो लोग हैं वो उस मज़ार पर हाजिरी देते हैं और वहाँ के वजदानी रक्स से महजूज होते हैं। तो मैं आज आपको उसी कुनिया की खूबसूरत दास्तान सुनाने वाला हूँ, लोक दास्तान। जिस बादशाह का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके पास सभी कुछ था, दौलत और महल्लात और आजाद जिंदगी, मगर उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो ये सोच सोच कर हमेशा बेहद सोगवार रहता था कि उसकी सल्तनत उसके बाद जायज वारिस और जानशीन न होने की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएगी और लोग उसको बंदर बांट कर लेंगे। बादशाह की तरह उसके वजीर आजम मुराद खान की भी कोई औलाद नहीं। ये कहानी किसी कदर आप जानते हैं असली और करम से मिलती जुलती है, लेकिन वो कहानी और थी, ये कहानी और। तो बादशाह के वजीर आजम मुराद खान की भी कोई औलाद नहीं थी, जो औलाद न होने की वजह से उदास और मुतफिक्र रहता था। एक दिन बादशाह और वजीर दोनों दरिया के किनारे साथ साथ बैठे थे कि एक दरवेश का उधर से गुजर हुआ। उसने दो खुश लिबास आदमियों को दरिया के किनारे मलूल और फिक्रमंद देखा तो वो घड़ी दो घड़ी उनके पास आ बैठा। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि दोनों औलाद न होने की वजह से मुज़महिल और परेशान। उसने अपनी गुदड़ी से एक पोटली निकाली और कहा कि जो मुझे अशरफियों से भरी हुई इतनी बड़ी पोटली देगा। उसने एक पोटली उनको दिखाई कि अगर कोई मुझे अशरफियों से भरी हुई इतनी बड़ी पोटली देगा, उसे मैं अपनी ये जादुई पोटली दूंगा जिसमें एक ऐसी चीज है जिसके खाने से उसकी बीवी को हमल ठहर जाएगा और वो मां बन जाएगी। बादशाह ने सोचा, जब मेरी कोई औलाद ही नहीं है तो मैं ये दौलत को संभाल कर अपने पास क्या करूंगा। ये अशरफियां और सोना दौलत मेरे किस काम आएगी। चलो इस दरवेश की बात मान लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच कह रहा है। उसने दरवेश की पोटली से भी कुछ बड़ी पोटली जिसमें अशरफियां भरी हुई थी अपनी जंबील में से निकाली और दरवेश को दे। दरवेश ने पोटली बादशाह को वापस करते हुए कहा, बस मैंने अपनी किस्मत पाली और तुम दोनों ने भी अपनी किस्मत पाली। यानी उससे
وہ ان سے بادشاہ اور وزیر سے اشرفیاں قبول نہیں کی، وہ ان کو واپس کر دی۔ پھر اس نے اپنی تھیلی میں سے ایک کندھاری انار، سرخ رنگ کا انار نکالا، اس کو درمیان سے کاٹ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا بادشاہ کو اور آدھا وزیر کو دیا اور بولا اس انار کے 3 دانے 6 روز تک روزانہ سورت فاتحہ پڑھ کر اپنی اپنی بیویوں کو کھلانا، اور 7ویں دن باقی سارے دانے سورت فاتحہ کے ساتھ سورت فتح پڑھ کر ایک ساتھ کھلا دینا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک کے گھر بیٹا اور ایک کے گھر بیٹی ہوگی، مگر تمہیں پہلے اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ بچوں کے جوان ہونے پر تم دونوں بغیر کسی ہیل و حجت اور بہانے کے ان دونوں کی آپس میں شادی کر دو۔ اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ درویش اپنی راہ ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے گھر جا کر اپنی اپنی بیویوں کو سارا ماجرا کہہ سنایا اور آدھا آدھا انار ان کے حوالے کر دیا، جسے انہوں نے درویش کی ہدایت کے عین موجب 7 دن میں کھا لیا۔ اللہ کی حکمت اور تدبر سے چند دنوں میں دونوں کی بیویوں کو حمل ٹھہر گیا اور 1 سال بعد دونوں کی بیویاں مائیں بن گئی۔ بادشاہ کے یہاں چاند جیسی بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام زہرا رکھا گیا، اور وزیر کی بیوی نے ایک نہایت خوبرو بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طاہر رکھا گیا۔ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگتے تھے۔ دونوں بچوں کی بچپن سے ہی بہترین انداز میں پرورش ہوئی۔ چونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ بڑے ہو کر دونوں کی شادی کی جائے گی اور یہ بات اب پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھی، لہٰذا دونوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش پر مستقبل کے بادشاہ اور ملکہ کے طور پر پوری توجہ دی گئی۔ ہر شعبہ تعلیم و تربیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ اتالیق اور اساتذہ ان کو پڑھانے اور فنون حرب سکھانے کے لیے متعین کیے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے انتظامات ایک ساتھ کیے گئے۔ وہ ساتھ ساتھ بیٹھ کر پڑھتے، ساتھ ساتھ تفریح کرتے، کھیلتے، ان کی پسند و ناپسند سب ایک جیسی ہو گئی اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو مستقبل کے جیون ساتھی کی حیثیت سے اہمیت دینے لگے۔ ان کا بچپن کا معصوم پیار رفتہ رفتہ وارفتہ محبت میں ڈھل گیا۔ چونکہ وزیر اور اس کی بیوی کا ایمان پختہ اور خدائی فیصلوں پر راسخ تھا، لہٰذا وہ ننھی شہزادی کو ہمیشہ اپنی ہونے والی بہو اور اپنی آنے والی نسلوں کی امین کی نظر سے دیکھتے۔ طاہر اور زہرا کو دیکھ کر بادشاہ کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا اور وہ اس دن کے انتظار میں کھو جاتا جب دونوں بچے جوان ہو کر شادی کے بندھن میں بندھنے والے۔ دونوں جب جوان ہوئے تو خوبصورتی اور دلکشی کے دیوی دیوتا بن گئے۔ بادشاہ جب دونوں کو باغ ارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جھومتے گاتے دیکھتا تو اس کو اپنی جوانی کی ہوا کے ٹھنڈے میٹھے ہلکورے یاد آ جاتے، مگر بادشاہ کی رانی کے دل میں کھو رہا، ملکہ کے دل۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ملازم وزیر کے بیٹے سے بیانے کی بجائے اپنے اکلوتے بھتیجے یوسف سے بیانے کی سازشیں کرنے۔ بادشاہ نے اسے اس کے ارادوں سے باز رہنے کی تلقین کی اور بتایا کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کو ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ مگر وہ عورت الٹی کھوپڑی کی تھی، وہ مسلسل بادشاہ کے ذہن میں طاہر کے خلاف زہر بھرتی رہی اور یوسف کی ایسی ایسی خوبیاں بادشاہ کے سامنے گنواتی رہتی جو اس میں موجود تھی ہی نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا اور بادشاہ ماننے کو نہیں دے رہا تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ اس نے کالے علم والے ایک جادوگر عامل سے رابطہ کیا اور اس سے ایسے گنڈے تعویذ لیے اور ایسا جادو کروایا
جس سے بادشاہ کے دل میں طاہر کے لیے نفرت بیدار ہو اور خود بادشاہ ملکہ کا غلام بن جائے اور اس کی کوئی بات نہ ٹال سکے۔ ملکہ نے تریا چلتر سے کام لیتے ہوئے بادشاہ کو مجبور کر کے وزیر اعظم کو برخاست کروا دی اور اس کی جگہ اپنے بھائی تغرل کو وزیر اعظم بنوا دی۔